السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک ایمان والے سارے بھائی بھائی نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس آپس دے اندر صلح رکھو، آپس دے اندر ایک دوسرے دی خیر خواہی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کثرت نال بولن دی وجہ تو گلا خراب ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اپنی بات تواڈے تک پہنچا سکاں اور تواڈوں سمجھا سکاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں جو میں بیان کرنا چاہنا صحیح طرح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینوں اور تواڈوں سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ عظیم و برتر نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ لوگوں، مومن سارے دے سارے بھائی بھائی نے، چاہے وہ ایک ملک وچ رہندے ہون، ایک شہر وچ رہندے ہون، ایک محلے وچ رہندے ہون، یا پوری دنیا دے اندر مشرق مغرب شمال جنوب دے اندر رہن والے ہون، مومن جتھے بھی رہن والے او دوسرے مومن دا بھائیے، چاہے ایک مشرق وچے تے ایک مغرب وچے۔ مشرق و مغرب دیاں لمبائیاں اور طوالتاں انہاں دے درمیان فاصلہ پیدا نہیں کر سکتیاں، کیونکہ انہاں دا رشتہ ایمان دا رشتہ ہے، اسلام دا رشتہ ہے، خونی رشتہ نہیں، برادری دا رشتہ نہیں، خاندان دا رشتہ نہیں، بلکہ انہاں دا رشتہ اسلام دا رشتہ ہے، ایمان دا رشتہ ہے۔ اور اسلام جتھے جتھے موجود ہے، اوتھے اوتھے رہن والے اسلام دے منن والے آپس دے اندر پائی پائی نے، چاہے درمیان میں 7 سمندر آن یا تو بھی زیادہ فاصلہ آ جائے۔ اور اللہ نے دوسرا حکم
اس آیت کے اندر یہ دیتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور لوگوں یہ دے دو معنی ہیں۔ ایک تے ایک کہ اگر مومن مسلمان آپس کے اندر جھگڑ پہ لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تے انہاں دے درمیان صلح کروا دیا کرو، کہ صلح کروانا بہت عظیم عمل ہے۔ اور دوسرا معنی ادائے دے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس کے اندر ایک دوسرے دے ہمدرد بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ۔ اور انہاں دونوں معنی دی تائید امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ہوندی ہے۔ جتوں تک مسئلہ صلح کروان دا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کروانا بہترین عمل ہے، بڑے سارے اعمال نالوں بہتر عمل صلح کروانا ہے۔ اور یہ صلح کروان دا عمل ایسے ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، میرے پیغمبر نے پتہ لگا، آپ انہاں دی صلح کروان واسطے گئے، حتیٰ کہ عصر کی نماز دا وقت آ گیا۔ میرے پیغمبر نے کدی نماز لیٹ نہیں کی تھی، کدی میرے پیغمبر نے نماز تاخیر نہ ادا نہیں کی تھی، لیٹ کر کے نہیں پڑھی بغیر کسی عذر تو۔ آج عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ دے نبی مسلمانہ دے درمیان صلح کروان واسطے گئے نے۔ حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز نو لیٹ کر لیا مگر صلح کروا کے آپ نے نماز ادا کی تھی۔ اتنا عظیم عمل ہے صلح کروانا۔ اور جتوں تک مسئلہ ہے آپس میں خیر خواہی دا، آپس کے اندر ہمدردی دا، آپس کے اندر ایک دوسرے دی خیر خواہی کرن دا، اور اے متعلق حدیث میں چاہتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لفظ استعمال کیتا ہے جدا معنی ہے لوگوں دین نام ہی خیر خواہی کرتا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کرتا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کرتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے رسول کدی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ دی خیر خواہی، او دے رسول دی خیر خواہی، مسلمان حکمرانہ دی خیر خواہی اور عام مسلمانہ دی خیر خواہی۔ اور ایک صحابی فرماتے نے اساں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دے بیعت کی تھی اس معاملے دے اندر کہ اسی جب تک رہاں گے لوگاں دی خیر خواہی کرتے رہاں گے، لوگاں واسطے ہمدردی دے جذبات اپنے دل دے اندر رکھاں گے۔ اس بات دے اساں نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے بیعت کی تھی۔ حضرات مومن دا مقام کتنا ہے، مسلمان دا رتبہ کتنا ہے، مسلمان دی فضیلت کتنی ہے، مسلمان دی شان کتنی ہے، اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے، اللہ کرے سانو مسلمان دا مقام تے رتبہ سمجھ آ جائے۔ اور سنو مسلمان دا مقام کتنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں چاہتا ہے بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے، اور ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے۔ دعا دے متعلق حدیث میں ثابت ہے کہ بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے فرماندے نے او بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، تیری فضیلت بڑی ہے، تیرا رتبہ بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، پر سن ایک مومن کا مقام اللہ دے ہاں بیت اللہ تیرے ناموں سے آتا ہے۔ ایک مومن دی حرمت اے بیت اللہ تیرے ناموں بھی اللہ دے ہاں سے آتا ہے۔ لوگوں اس تو سمجھے بات آئی،
کہ مسلمان دا مقام تے رتبہ اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے. جدو اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے تے سانوں بھی اس مقام تے مرتبے دا خیال رکھنا چاہیے. اگر اسی اس مقام دا خیال رکھیے, اس مرتبے دا خیال رکھیے, اس رتبے دا خیال رکھیے جیڑا اللہ نے مسلمانوں نو مومنین نو عطا فرمایا ہے, تے پھر اسی کسے دی پگڑیاں نہ اچھالیے, اسی کسے نو ذلیل نہ کریے, اسی کسے نو رسوا نہ کریے. اللہ نے قرآن دے اندر جتھے مجرمانوں سزا دین دی بات کیتی ہے, اوتھے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا. وہ قانون کی بیان کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اگر کہ کوئی بندہ کسے اتے تہمت لگاندا ہے زنا دی, کسے تے تہمت لگاندا ہے بدکاری دی, کسے تے تہمت لگاندا ہے برائی دی, تے اس انسان تے اس وقت تک حد قائم نہیں ہو سکتی, یا تہمت لگان والے دی اس تہمت نو او دے الزام نو اس وقت تک قبول نہیں کیتا جا سکتا کدوں تک, جب تک بِأَرْبَعَةِ شُہَدَاءَ 4 گواہ نہ لے کے آ جائے. کتنے گواہ؟ 4 گواہ. مسئلہ سمجھا جائے, آج تقریر نہیں, بس کو 4 گلہ سمجھ لو. 4 گواہ جب تک نہ لے کے آئے اس وقت تک اس تہمت لگان والے دی, الزام لگان والے دے الزام نو قبول نہیں کیتا جائے گا. عدالت اسلامیہ اس بندے کو 4 گواہ مانگ دیئے جیڑا کسے ہوتے تہمت لگاندہ ہے کہ تو بدکاری کیتی ہے, تو زنا کیتا ہے. اور میں تو آدھے کو سوال کرنا, کدی کسے بندے نے 4 بندے کٹھے کر کے بدکاری کیتی ہے؟ دسو, کدی کسے بندے نے 4 بندے جمع کر کے انہوں نے سامنے زنا کیتا ہے؟ یہ تے برائی ہمیشہ تنہائی وچ کیتی جاتی ہے, خلوت وچ کیتی جاتی ہے, چھپ کے کیتی جاتی ہے. لیکن اللہ فرماندے نے 4 گواہ جب تک نہ لے کے آؤ او دے متعلق زبان نہیں کھول سکتے. کیوں 4 گواہ دی شرط کیوں لگائی ہے؟ اور تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ 4 گواہ منگے نے رب نے, اگر 4 گواہ تو آدھے کو ہے نے, گواہ بھی کیسے؟ حدیث میں چاہتا ہے جنہ اپنی اکھاں دے نال برائی ہوندی ویکھی ہوئے, جنہ اپنی اکھاں دے نال زنا ہوندا ویکھیا ہوئے, جنہ اپنی اکھاں دے نال بدکاری ہوندی ویکھی ہوئے, ایسے 4 گواہ اللہ نو حاضر ناظر علم دے قدرت دے اعتبار نال جان کے گواہی دین کہ اسی گواہی دینے آساں اس بندے نو برائی کردیاں دیکھے ہے, بدکاری کردیاں دیکھے ہے, زنا کردیاں دیکھے ہے. جدو 4 بندے گواہی دین گے پھر اس بندے ہوتے حد لگے گی. اگر 4 بندے گواہ نہیں تے حد لگ نہیں سکتی. اور جنہیں اگر کسی ایک بندے نے انہوں نے برائی کردیاں دیکھے ہے, وہ اپنی زبان کھول نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک کہ او دے نال 3 بندے گواہ اور بھی موجود نہ ہو. اس بندے نو منع کر دیتا گیا زبان نہیں کھولنی جب تک 4 گواہ پورے نہ ہو جائیں. وہ 4 گواہ دے ہوندے ہی کوئی نہیں, نہ ہی بندہ 4 بندیاں نو کٹھیاں کر کے انہوں نے سامنے بدکاری کردا ہے. ایڈا سخت قانون پتہ جے کیوں بنایا رب نے کہ اگر کسی مقام تے کسی مسلمان کو کوئی ایسی برائی ہو جاندی ہے, اگر کسی ایک کتے بندے نے ویکھ بھی لیا ہے, قانون ایسا بنا دیو کہ اوہدی زبان بند کر دیو تاکہ اس مسلمان تے پردہ پہ جائے, ایدی عزت بچ جائے, ایدی حرمت بچ جائے. اگر کسی ایک نے ویکھیا زبان بند کر لے, 2 نے ویکھیا زبان بند کر لے, 3 نے ویکھیا زبان بند کر لے, اونی دیر تک زبان نہیں کھول سکتے جب تک 4 بندے اپنی اکھاں نال ویکھن والے موجود نہ ہو. یہ سارا انتظام رب نے کیوں کیتا ہے؟ مسلمان دی عزت بچ جائے, مسلمان دی حرمت بچ جائے. میرے تو آنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی کوشش کی دی ہے کہ کسی طریقے نال مسلمان دی عزت بچ جائے, حرمت بچ جائے. حدیث میں چاہتا ہے ایک بندہ آیا, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے کہتا ہے اللہ دے رسول میرے کو گناہ ہو گیا, میرے کو برائی ہو گئی.
نبی علیہ السلام نے منہ دوسرے پاسے پھیر دیا. ایک ادھروں بھی آیا آ کے آتا ہے سونیا میرے کو زنا ہو گیا ہے, میرے کو بدکاری ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے منہ ادھر پھیر دیا. ساڈے ورگے ہوندے نا تے ہاڈے والے منہ گل نکلی سی تے پہلا ہی نہ کھڑ کے انہوں ڈنڈورا پہ چھڑ دیا. او ویکھو اوے آپ ہی پیا اقرار کرتا جے آندا میں برائی کر کے آیا, پھڑ لو اینوں مار چھڑو. اج اسی ایڈی کرنے ہیں نا ایک بندے دے متعلق بھاویں کوئی جھوٹھی گل ہی کڈ چھڑے, تحقیق نام دی چیز ہی کوئی نہیں, اسی اس مسلمان نوں ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دے ہیں. تے جس بندے دی گل پیچھے لگ کے ذلیل کرنے ہیں او بندے نے آپ بھاویں کدی نماز نہ پڑھی ہوئے, کدی روزہ نہ رکھیا ہوئے, او بھاویں اسلام دی الف بے تو بھی واقف نہ ہوئے, تے او دے پیچھے لگ کے اسی چنگے بڑے مومن دی پھڑ کے مٹی برید کر چھڑتے ہیں. اے میرا تیرا عمل ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام دا عمل کی, نبی پاک نے منہ ادھر پھیر لیا. اے بندہ تیسرے بار پھر سامنے آیا, آندا سونیا میرے کو گناہ ہو گیا, مینوں پاک کر دیو, میں تواڈے کول اس واسطے آیا. نبی پاک نے پھر بھی یہ گل تے یقین نہیں کیتا, بلکہ آپ فرماندے نے صحابہ اٹھ کے دا منہ سنگو, انہیں شراب تے نہیں پیتی, اٹھ کے دا منہ سنگو, انہیں شراب تے نہیں پیتی, کدھر نشے دے وچ تے ہو جیاں گلاں نہیں پیا کردا. صحابہ نے اٹھ کے او دا منہ سنگیا, سونیا شراب دی بو نہیں ہوتی, کسے قسم دے نشے دی بو نہیں ہوتی. نبی پاک نے پھر پوچھیا ہاں بھائی ہون دس کی بیان دس, آندا سونیا برائی ہو گئی ہے, مینوں پاک کر دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینے ہون تو بعد پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بولے تے ہاتھ لائی ہے, بدن ہاتھ نہیں لائی. اے کی ہے بار بار منہ پھیر لین دا مطلب کی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک باری میں منہ موڑے ہے ایک ٹول جائے تو جا کے اللہ پر معافی مانگ رہا, اللہ معاف کر چھڑے گا. میں دوسری بار منہ موڑے ٹر جائے, تیسری بار منہ موڑے ٹر جائے, پھر چوتھی بار فرمایا سنو انہیں شراب تے نہیں پیتی, بولے پھر بھی بچ جائے. یہ تو چارے بنے کوئی گل نہ بنی تو میرے نبی نے حد لائی. یہ ہے احترام مسلم, یہ ہے مومن دا مقام, مومن دا رتبہ. اور میرے تیرے نزدیک مومن دا کی مقام ہے؟ سانو الف بے اسلام دی نہیں ہوندی, سانو قرآن پڑھنا نہیں ہوندا, تے 5 ویلے دے نمازی بندے تے اسی 1 منٹ توبت لا کے عثمان تو سٹ کے زمین تے سٹ چلنے ہیں. میرے تیرے نزدیک ایمان والے دا کی مقام ہے, کی مرتبہ ہے؟ آ مقام ہی جنہیں لایا گلی وہ دے نالی ڈر چلی, جنہیں کو ماڑی جی گل کر چھڑی وہ دی گل تے یقین کر کے اگلے بندے تو ذلیل اور رسوا کر دیتا. اسلام تے یہ چیز نہیں سکھاتا. تو کیڑے دین تے تریا میرے دوستا؟ اسلام نے کی سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو, اب دیکھو اللہ نے مومنہ دی حرمت نو کیویں قائم کیتا ہے, مومنہ دی عزت نو کیویں قائم کیتا ہے. فرمایا ایمان والے ہو, اللہ کی آرڈر ہے, فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, مسلمان بھرا دے متعلق بدگمانی کرن تو بچ جاؤ, مسلمان بھائی دے متعلق بدگمانی کرن تو بچ جاؤ. کسی مسلمان دے متعلق بدگمانی اپنے دل وچ پیدا نہیں کرنی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر دے بھائی بیٹے نے, نبی پاک دے صحابی نے, اے فرماندے نے ایک دن ایک بندہ آ کے آندا ہے
آندہ حضرت فلانا بندہ شرابی ہے، فلانا بندہ جناب زانی دے بدکار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور تو انہوں شراب پیندیاں بیٹھے ہیں؟ آندہ نہیں، میں تو سنے ہیں کہ شراب پیندے. فرمایا تو انہوں بدکاری کر دیا بیٹھے ہیں؟ آندہ نہیں، میں تو سنے ہیں کہ بدکاری کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا کمال جواب دیتا. فرمایا تیرے تے دو حداں وچوں ایک حد لگ دی ہے کیڑی؟ یا تے تو اوہدے نال رل کے شراب پیتی ہے تے تاں تینوں پتہ اوہنے شراب پیتی ہے، اوہدے تے بھی حد لگے گی تے نال تیرے تے بھی حد لگے گی. یا تے تو اوہدے نال رل کے بدکاری کیتی ہے تاں تینوں پتہ ہے کہ وہ بھی بدکار ہے تے تو بھی بدکار ہے، اوہدے تے بھی حد لگے گی تیرے تے بھی حد لگے گی. تے یا پھر تو اگر بغیر گواہ تو اوہدے تے تہمت لگا رہے ہیں، تیرے کوئی گواہ موجود کوئی نہیں، تے پھر تیرے تے تہمت لگان دی حد 80 کوڑی لگے گی. دس کیڑی حد لوانی ہے، کیڑی سزا لینی ہے؟ انہیں چپ کر کے کانل پیٹ دے پراں نکل گئے. انہیں کہے تے بابا کرم ہے یہ تے کالے نے سنی نہیں، آ ساڈے بابے ہم تے نہیں سننا. ساڈے بابے مسیدی آ کے بہندے نے نا، دوجا بابا آ کے آندا او شیدیا اور کچھ پتہ لگا ہی آندا میدیا کی آندا فلانے نے انج کیتا ہی. آندا اچھا اور تینوں کتوں پتہ؟ آندا مینوں او جناب فلانے نے دسیا ہی. آندا اچھا لو جی ایتھوں گل ٹری اوتھے بازار گئی، سارے بازار گھم گئی، نہ کسے نو پتہ نہ تدبیر نہ دوائی، اور ایک بندے نے پھڑ کے زلیل تے رسوا کر کے رکھ دیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جواب دیتا. فرمایا یا تے تو اودے نال مل کے بدکاری کیتی ہے تاں تینوں پتہ ہے، تے یا پھر گواہ لے کے آ. یا تو اودے نال مل کے شراب پیتی ہے تاں تینوں پتہ ہے، یا پھر گواہ لے کے آ. جے اودے نال مل کے تو برائی کیتی ہے تیرے تے بھی حد لگدی ہے، تے جے گواہ کوئی نہیں ہو تے پھر بھی تیرے تے حد لگدی ہے کیونکہ تو تہمت لگائی ہے. 80 گھوڑے کھان واسطے تیار ہو جا. کی دسیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لوگوں بدگمانیاں اپنے دل میں پیدا نہ کرو، اپنے دل میں کسی مسلمان دے متعلق بدگمانی پیدا نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ظن المومنین خیرا، اور ایمان والے دے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو. جب تک اپنی اکھی انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا ویخ نہ لگو، انہوں نے اتے برائی دی تہمت نہ لگاؤ. ظن المومنین خیرا، ایمان والیاں دے متعلق ہمیشہ بات پر لگنا درست تو آنے کو دوڑنا پہلے. ہاں جی ہاں جی ظن المومنین خیرا، ایمان والیاں دے متعلق ہمیشہ گمان اچھا رکھو. آپ کہو سارے ایمان والیاں دے متعلق گمان رکھنے ہیں اسی کوئی نہیں رکھنے. سانو یہ تے ہونے کسی آدھر سننے نا پیسی تے ہونے نماز تو بعد کسی آ کے آکھیا نا وہ حفظ دین نے تے انج کیتا ہی آدھا نا اچھا آدھے تے درست کر دیتا سی تے ہم انج بھی کر دے انج ہی ٹرے اسی سارے. کسی آگے آکھنے اور مولی سکندر ہی آپ کو جان ہو تو سویرے انج میں کر اللہ چلو ہم ٹر گیا تے مولی سکندر ہی آگے پر فرشتہ بھی پتہ نہ ہوگا. ظن المومنین خیرا، اور لوگوں ایمان والیاں دے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھو. جب تک گواہ نہ مل جائے اس وقت تک وہ دے متعلق زبان کھولنی نہیں کھول. اور دوجہ اللہ نے حکم کی دیتا قرآن دی اس آیت جن میں پڑھی ہے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، مومنہ دیاں جسوسیاں بھی نہ کریا کرو، ایمان والے دیاں کنسویاں بھی نہ لیا کرو، ایمان والے دیاں جسوسیاں بھی نہ کریا کرو. کی مطلب؟ پتہ کرو یہ کتھے جاندا ہے، کتھوں آندا ہے، کی کردا ہے، یہ فلانی تھاں کی لین جاندا ہے، فلانے دے گھر بڑیا سی پتہ کرو اوتھے کی لین جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی. ایک گھر ہے، اس گھر جاندے نے سویرے سویرے فجر تو پہلا نیرے پہ قربان جاؤ اس گھر جاندے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دیکھیا
ابو بکر سویرے سویرے نیرے بیس گھر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کی لین جاتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بڑی عظمت ہے، بڑے شان ہے، بڑا پکا ایمان ہے، پر پھر بھی خیال دا آ جانا کو بڑی بات نہیں، پتہ نہیں کی لین جاتے ہیں۔ ایک دن ویکھیا، 2 دن ویکھیا، 3 دن ویکھیا تے آکھن لگے میں پتہ دے کرا حالاں ساڈا ایمان ہے حضرت عمر دا گمان اچھا ہی ہوئے گا، پھر بھی آکھے میں پتہ دے کرا ایتھے معاملہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر مسلسل اس گھر جا رہے ہیں، معاملہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن چڑھے آنا جدوں تے ٹر گیا اس گھر تے جا کے ویکھیا تے ایک مائی اکھوں انی، ایک مائی اکھوں انی اوتھے پئی، بی بی اور سویرے سویرے نیرے پہ تیرے گھر کون ہوندا ہے؟ آندی ہے میں پوچھن آ رہا مینوں نہیں پتا کون ہوندا ہے، پر مینوں اتنا پتا آوندا ہے، جھاڑو ماردا ہے، کند چک کے سٹ دیندا ہے، گھڑا پانی دا بھر کے میرے کول رکھ جاندا ہے، مینوں نہیں پتا کون۔ حضرت عمر فرماندے نے عمر اوے افسوس ہے تیرے تے، تو ابو بکر دے متعلق کی ہو جا گمان بنائی بیٹھا ہے۔ ظن المؤمنین خیرا ولا تجسسوا، اور لوگوں ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کریا، ایک دوسرے دے کھولنے نہ کھولیا کرو۔ اور اگے کی فرمایا، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، وہ ایک دوسرے دی کمر پیچھے ایک دوسرے دیاں برائیاں بیان نہ کریا کرو، غیبت نہ کریا کرو۔ غیبت کینوں آندے نے پتہ جے؟ اور غیبت آندے نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وے کہ تو اپنے بھرا دی کمر پیچھے او دے وچ موجود برائی دا تذکرہ کرے۔ ایک صحابہ نے آکھیا اللہ کے رسول اگر وہ دے وچ برائی ہے ہی نہیں تے پھر اسی دی کمر پیچھے تذکرہ کرنے ہیں، فرمایا پھر تے توبت ہے، پھر تے الزام تراشی ہے، او دا وکرا گناہ ہے، تے جے او برائی او دے اندر موجود ہے، جے او برائی او دے اندر، میرے وقت توجہ رکھو تہاڈا حصہ تہاڈے تک پہنچ جائے گا، جے او برائی او دے اندر موجود ہے تے تسی او دی کان پیچھے او دی برائی نو بیان کردے ہو، اے دا نام کی ہے؟ غیبت۔ بولو کی ہے؟ غیبت۔ تے اسی سارے کام کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ کارخانے وچ، دکاناں تے، گھراں وچ، بازاراں وچ، مسجداں وچ بیٹھ کے سارے کام کرنے ہیں نا، غیبت کرنے ہیں نا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اس وقت تک غیبت دے گناہ نو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جدی غیبت کیتی ہے۔ یہ مطلب کی ہے کہ غیبت کا گناہ معاف کروان واسطے جدی غیبت کیتی ہے وہ دے کولوں معافی منگنی پوے گی ایک گل، یا پھر اگر وہ دے کولوں معافی نہیں منگدا پھر دوجا کام یہ کرنا پائے گا کہ جب تک زندہ ہے وہ دے واسطے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ ایڈا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اور قرآن اللہ تعالیٰ فرماندے نے غیبت کرنا انج ہی ہے جویں مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے۔ اور کتنے وہ لوگ نے جڑے روزہ رکھ کے بھی اپنے مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ سارے قانون رب نے کیوں بنائے نے؟ مسلمان دی عزت بچ جائے، مومن دی حرمت بچ جائے۔ لوگوں مومنہ نو سلیم نہ کرے، مومن سارے آپس میں جب پائی پائی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومنہ دا آپس میں تعلق بتا جائے کمیں میں جمیں ایک جسم دا تعلق ہوتا ہے۔ کدھا تعلق ہوتا ہے؟ ایک جسم دا، کہ جسم دے اگر پیر نو کنڈا چپے تے سر تک سارا جسم اس کنڈے دے اثر نو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سارا جسم متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انجی اگر ایک مومن نو تکلیف پہنچے فرمایا باقی مومنہ نو بھی اور تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ سانو انج دا مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو ایک دوجے دی حرمت، عظمت تے شان تے مقام دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب سانو ایک دوجے دیاں پگڑیاں اچھالن تو بچا کے ایک دوجے دیاں عزتاں دا محافظ بنا چھڑے۔ اللہ سانو سارے نو صحیح معنی مومن بنا کے پائی پائی بنا چھڑے، ایک دوجے دا خیر خواہ تے ہمدرد بنا چھڑے۔ اللہ سانو بدگمانیاں تو، جاسوسیاں تو، غیبتاں تو محفوظ فرما چھڑے۔